آواز بلند الصلاۃ والسلام سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین احمد مسلم ختم نبیاں دو جگ دی شاہی صلی اللہ علیہ وسلم او حبیب الہی نبیاں دا سرداج ہوئے گا آخر وچ زمانے نام محمد عربی جمسی عبداللہ نے کھانے عیسیٰ خاک نہ دے دردی جن تیمم کردہ تائیں دست مبارک استا شافی ہر ضرردہ موسیٰ خضر نقیب گناہ دے اگے بجڑ راگی او سلطان محمد والی مرسل اور سپاہی حسن بازار دے سہ یوسف پردے ہو مقامدے ذوالقر نے سلیمان جہے خدمتگار جہاندے لکھ یوسف اسوال نہ جہا ہو جوان اجہا دن دن روح زیادہ چڑسی کدے نتی سی بیہا صدر نشین دیوان حشردہ افسر وچ امامہ کل نبی محتاج بنانے نفرہ ماں غلامہ ایسا نبی جناں دا والی سو امت کیوں جرسی اے گناہ خطائیاں بابت کیوں دوزخ والبرسی حمد و درود کے بعد حاضرین گرامی بطور خاص ہمارے انتہائی عزیز القدر میرے میزبان اور محسن حضرت علامہ مولانا قاری مظفر صاحب مجاہد اہل سنت نازش اہل سنت فقر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ رضوی صاحب علامہ عبدالقدیر رضوی صاحب محترم سرفراز چشتی صاحب اور حاضرین محفل عموماً یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد 11:30 بجے کے بعد ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے تو رسماً پھر ہم کہتے ہیں جی دیر بڑی ہو گئی ہے آپ تھکے بیٹھے ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ ان چند پروگراموں میں سے ایک ہے کہ بڑا بر وقت شروع ہو رہا ہے بہت بر وقت ہے آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے اور میں بھی کوشش کروں گا کہ بہت بر وقت اس محفل کے اختتام کی طرف جایا جائے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ ہماری زندگی کے قیمتی ترین اوقات میں سے یہ وقت ہے کہ ہم دنیا داری کے معاملات میں نہ جانے کہاں کہاں وقت خرچ کرتے ہیں میں زیادہ لمبی آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا صرف اپنے آج کے دن کا حساب لگا لیں کہ میں نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے اور اس کے بعد جس محفل میں بیٹھے ہو اور جس کے گھر میں بیٹھے ہو اور جس کا ذکر سنا رہے ہیں پھر اس وقت کو اس وقت سے ٹیلی کر لو تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ رب نے یہ وقت ہمیں عطا فرمایا۔ میں آپ حضرات کی نبض دیکھ کر پھر گفتگو آگے چلاؤں گا، روایت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کے چہرے دیکھوں گا، آپ کی آنکھیں دیکھوں گا۔ اگر آپ نے مزید کوئی روایات قبول کرنے کا مظاہرہ کیا تو پھر دوسری روایت، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور جب تک آپ سننے کے موڈ میں رہیں گے میں روایات آپ کو سناتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں نے کچھ جو ہے وہ یہ الخصائص الکبریٰ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کی جلد اول ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ مقبول وجود ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، چوٹی کے مفسر ہیں، چوٹی کے سیرت نگار ہیں، چوٹی کے محدث ہیں اور چوٹی کا ولی اللہ ہے۔ سبحان اللہ، چوٹی کا ولی اللہ ہے۔ عالم یہ ہے کہ
اتفاق ہے سب کا، اتفاق ہے علماء کا اس چیز پر کہ 70 سے زیادہ مرتبہ، یعنی 70 سے کم کی کوئی روایت نہیں، 70 سے زیادہ مرتبہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کا جب کبھی آپ کو لکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی، پھنس جاتے، رک جاتے، تو فرماتے حضور براہ راست آ کر میری رہنمائی فرماتے کہ ایسے لکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنے چوٹی کا امام ہے جس کی کتاب میرے ہاتھ میں، اس میں یہ ساری کی ساری حضور کی شانوں پہ، یہ 2 جلدیں ہیں، یہ حضور کی شانوں پہ ہے، اور اس میں آپ نے ابتدا میں سرکار کی نورانیت کے حوالے سے ابواب بند ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے عنوان کے حوالے سے میں کچھ روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جو آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا، کتاب سے مراد کتب سماویہ سابقہ جو پہلے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، یعنی تورات ہوگی، زبور ہوگی، انجیل ہوگی، صحف موسیٰ ہوئے، صحف ابراہیم ہوئے، الواح موسیٰ ہے، دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، وہ کتب سماویہ سابقہ کا علم جن لوگوں کو ہم نے دیا، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے پاس وہ کتابیں ہیں اور جن لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا اور جن لوگوں کو ان کتابوں کا پکا علم ہے، یعرفونہ، یعرفونہ سے مراد وہ اس کو، کس کو؟ فرمایا میرے محبوب کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے۔ مشرک ٹھوکر کھائے تو کھائے، کافر ٹھوکر کھائے تو کھائے، بت پرست ٹھوکر کھائے تو کھائے، رب کہتا ہے کتاب والے ٹھوکر اس لیے نہیں کھا سکتے کہ میں نے ان کی کتابوں میں اپنے اس رسول کی اتنی نشانیاں بیان کی ہیں کہ ان درختوں کا بھی پتہ دے دیا ہے جن درختوں کے نیچے آ کے مصطفیٰ نے بیٹھا، ان لوگوں کے چہروں کی نشانیاں بتا دی جن لوگوں نے مصطفیٰ کے دستے کرم پر بیعت حاصل کرنی تھی، ان کنووں کی منڈیروں کا حوالہ بھی دے دیا جن کنووں پہ جا کے میرے مصطفیٰ نے پانی پینا تھا، ان شہروں کی گلیوں کے رستوں کا میں نے بتا دیا جن شہروں میں میرے مصطفیٰ نے قدم لگانے تھے، ان کھجوروں کی نشانیاں بتا دی جن کھجوروں کے پھل مصطفیٰ نے کھانے تھے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی کرے؟ کہا چہرہ دیکھ کر جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، ایسے ہی اہل کتاب بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، مانتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل میں نبی ہونا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں۔ اب اس حوالے سے اہل کتاب پرانی کتابوں میں انبیاء جتنے آئے وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے آئے، انبیاء جتنے آئے وہ حضور کے تذکرے کرتے آئے، انبیاء جتنے آئے وہ حضور کی شانیں بیان کرتے آئے۔ میں سب کا تذکرہ تو اس کم وقت میں ممکن نہیں، لیکن ابتدا کرتے ہیں ابو البشر سے، ابتدا کرتے ہیں ابو البشر سے جو ہم سب کا باپ ہے، جس کو حضرت آدم کہتے ہیں، جو بشریت کے باپ ہیں، جو اس کائنات کا پہلا بشر ہے۔ آپ سے ابتدا کرتے ہیں جو انبیاء کے سلسلے میں پہلے نبی ہیں، جو اس زمین پر پہلا انسان ہے، جو اس زمین پر پہلا بشر ہے، جو ماننے نہ ماننے والے، گورے کالے کا، اپنے بیگانے کا، مسلمان کافر کا، سب کا باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام نے لکھا ہے اخرج الحاکم والبیہقی، یہ امام فرماتے ہیں کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما طرف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ
جنت میں فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور جب وہ معاملہ ہو گیا تو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ جب زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام سری لنکا کے علاقے میں اتارے گئے اور بی بی حوا جدہ کے علاقے میں اتاری گئی۔ میں نے وہ قبر دیکھی ہے بی بی حوا کی جدہ شہر میں ہے، اور جدہ کو جدہ کہتے ہیں اس لیے کہ عربی میں دادی کو جدہ کہتے ہیں، اس لیے شہر کا نام جدہ ہے۔ تو جدہ میں حضرت بی بی حوا وہ اتری اور سری لنکا میں حضرت آدم اترے، جدائی پڑ گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں، توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ مفسرین نے مختلف اس کے ادوار لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے 40 سال تک، کوئی کہتا ہے 60 سال تک، کم و بیش نہیں ہے، وہ جتنا بھی وقت تھا۔ فرمایا جب وہ توبہ قبول کرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمے سکھائے۔ سورہ البقرہ میں رب فرماتا ہے جب وہ توبہ کا وقت قریب آیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو کچھ کلمے القاء کیے گئے اور فرمایا آدم تو ان کلموں سے میری بارگاہ میں توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ ہے کمال کی بات حضرت کے نہیں کہ رب اس مال کا خود خریدار ہے اور خود اس کو بیچنے کے طریقے بھی بتا رہا ہے۔ کوئی ایسا خریدار نہیں ملے گا جو یہ بولے کہ اس بازار میں یہ بولی لگا، یہ دام لگا تو میں خریدوں گا۔ رب فرماتا ہے آدم توبہ کے بازار میں جو بولی تو بولتا ہے اس بولی میں توبہ قبول نہیں ہوگی، بولی میں بتاؤں گا اس میں تو بولی بول، وہ میٹھے بول، جب میں سنوں گا تو خوش ہو کر تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے آدم کو کچھ کلمے سکھائے، کچھ کلمے القاء کیے۔ وہ کلمے کیا تھے؟ یہ روایت سنیں جی، وہ کلمے کیا تھے؟ دوشی پڑھیے ایک دفعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھولا ہوا سبق حضرت آدم کو یاد کرا دیا۔ حضرت آدم کو ایک منظر یاد کرا دیا۔ حضرت آدم نے کیا کہا؟ اب یہ سکھایا رب نے اور بول حضرت آدم نے اللہ نے دل میں ڈالا اور آدم کے دل سے حضرت آدم کی زبان پہ آ رہا ہے۔ اب دیکھو تو صحیح اس توبہ کے لیے رب نے آدم کی دل میں ڈالا کیا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں یا رب بے حق محمد، اے میرے رب میں محمد کا وسیلہ یہاں تک سنا آپ نے؟ ٹھہر کے ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ عالم الغیب بھی ہے، شہادہ بھی ہے، خود حضرت آدم کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ محمد کریم کا وسیلہ ڈال، میں تیری توبہ کو قبول کروں گا۔ حضرت آدم نے حضرت محمد کریم کا وسیلہ پیش کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آدم حضرت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آدم تو نے میرے محبوب کا وسیلہ پیش کیا، میں نے القاء کیا تھا، میں نے سکھایا تھا، اب تو نے ان کلمات سے توبہ کی ہے، میں تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، آگے کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے کیف عرفت محمدًا، او آدم تو محمد کو جانتا کیسے ہے؟ حضرات رب جانتا ہے کہ حضرت آدم جناب محمد کریم کو کیسے جانتے ہیں۔ رب یہ بھی جانتا ہے کہ آدم کیا جواب دے گا، اس کے باوجود رب کا یہ پوچھنا کہ تو محمد کو کیسے جانتا ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں یہ جملہ بتاتا ہے رب یہ چاہتا تھا کہ آدم کی زبان سے مصطفیٰ کا ذکر سنے۔ رب کی یہ مرضی تھی کہ آدم کی زبان سے مصطفیٰ کے تذکرے سنے جائیں، رب کی یہ منشا تھی کہ آدم کی زبان سے مصطفیٰ کی شانیں سنی جائیں، رب کی یہ منشا اور مرضی اور رضا تھی کہ زبان آدم کی ہو، ذکر میرے محبوب کریم مصطفیٰ کا ہو۔ اس لیے رب نے پوچھا، اور وہ حضرت آدم بھی اللہ کے نبی تھے نا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ تو سارا جانتا ہے، وہ سمجھ گئے یار یار کا ذکر سننا چاہتا ہے، یار یار کا ذکر سننا چاہتا ہے، اور محمد غریب کا ذکر رب سننا چاہتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا رب لِأَنَّكَ لَمَا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے تخلیق کیا
جیسا کہ تیری شان ہے، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور جب تو نے روح پھونکی مجھ میں، وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَىٰ عَرْشِكَ، تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، یا اللہ میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد، یا اللہ میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلم تو میں جان گیا یہ عرش کے ستونوں پر جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ کوئی عام نہیں، یہ تیرا محبوب بھی ہے، تیرا پیارا بھی ہے، تجھے پیارا بھی ہوگا، اس لیے پھر میں نے اس کے نام کا وسیلہ پیش کیا جس کا نام عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ لکھا۔ رب نے کیا فرمایا؟ صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، لولا ولولا محمدن ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ بریلی کا تاجدار کہتا ہے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور، لولا محمدن لولا محمدن ما خلقتک، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور۔ شیر پڑھے اس کو یہ دیجا ہے جتنے ملمت ہے، لولا یہ والا لولا، گر ارض و سما کی محفل میں او لولا کلمہ کا شور نہ ہو، پھر یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، لولا ما خلقتک، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے اے آدم میں جو تجھے تخلیق نہ کرتا۔ ایسا ٹھہر کے ایک اور گل سنیا ہے، یہ پہلی توبہ ہے، یہ پہلی توبہ ہے جو زمین کے سینے پر ہو رہی ہے۔ مستشرقین یہاں ایک جو ہے اعتراض کھڑا کرتے ہیں، ترمذی کی ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث کیا ہے جی؟ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ من سن سنۃ حسنۃ فی الاسلام فلہ اجر بہا واجر من عمل بہا، ومن سن سنۃ سیئۃ فی الاسلام فلہ وزر بہا ووزر من عمل بہا، کما قال، جس نے اسلام میں کوئی اچھی بات جاری کی، کوئی اچھا کام کیا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا، یہ چلنے میں نہیں آیا میں خالی ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس پر آگے عمل کرتا جائے گا اس کو اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یعنی اس اچھے کام کے لوگ جتنے اس پر عمل، توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں توجہ کریں، اوہ ضائع کریں، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، چھوٹو 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 نہیں وہ باری نہ کھولو نا، وہ باری نہ کھولو، اے سی نہ تو کھاتا نہیں، یا کھڑکیاں بند کرو، یہ اے سی چل رہے ہیں، کھڑکیاں کھولو، بند کرو، شیشہ بند کرو، شیشہ بند کرو، شیشہ کھولنے تو گھر پر اندر آنے لگی ہے۔ ہو گیا جی، ہو گیا جی، بس ٹھیک، ابھی بیٹھ جائیں، مجھے بالکل پن آپ سائن چاہیے، میں پتا سے نہیں بیچنا گیا، حضور نہیں حدیث سنا رہے ہیں، توجہ نہ سنو، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، میں آپ کو وہ کلام سنا رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھو، سیدھے دھیان ڈال، آقا کا کلام سن رہے ہو، غلام آقا کی بات سن رہے ہیں تو غلامہ کی طرح سننی چاہیے نا، محب محبوب کی بات سن رہے ہیں تو محبہ کی طرح سننی چاہیے، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں آپ، ایسے جی گل ہوں ویسے دس رہا، یہ پہلی توبہ ہے جو اس زمین کے سینے پر ہو رہی ہے، اور مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے اسلام میں جو اچھی بات جاری کرے گا اس کا اس کو ثواب ملے گا، اور جو آگے اس پر عمل کرتے جائیں گے ان کے برابر اس کو ملتا جائے گا ثواب، اور جو برا طریقہ جاری کرے گا اس کا بوجھ ہے اس پر، اور جو اس کو آگے جاری کرے گا ان کے برابر اس کو بوجھ ملتا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آدم نے تو کسی اور چیز کی ابتدا کی تھی،
لہذا دنیا میں جتنے لوگ ارتکاب کرتے چلے جائیں گے حضرت آدم کو اس کا بوجھ ملے گا. تو فرمایا نہ، حضرت آدم نے گناہ کی بنیاد نہیں رکھی، آدم نے توبہ کی بنیاد رکھی ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ توبہ کرتے رہیں گے اس توبہ سے حضرت آدم کو حصہ ملتا رہے گا. اور یہ پہلی توبہ ہے جو ابو البشر کر رہے ہیں اس زمین کے سینے پر، انسانوں کی، ابو البشر کی یہ پہلی توبہ ہے. تو پتہ یہ چلا جس انداز سے یہ توبہ کی گئی ہے اسی انداز سے توبہ کی جائے گی تو وہ توبہ مقبول ہوگی. اگر وہ طریقہ چھوڑ کر کوئی ساری زندگی استغفار کی تسبیحاں پڑھتا رہے، رب نہیں ہے مننے والا. رب نے حضرت آدم کو کہا 40 سال مجھے مناتا رہا اور میں نہیں مانا. پھر خود رب نے حضرت آدم کے دل میں القاء کیا، او آدم میں نہیں مانتا جب تک محمد کا نام نہیں آتا میں نہیں مانوں گا. اب آدم کی اولاد کو بھی رب کہتا ہے اور توبہ کرتا رہے، ساری زندگی استغفار پڑھتا رہے، میں نہیں مانوں گا جب تک محمد کا وسیلہ او میرے دوستو. حضرت اگر باپ کی توبہ محمد کے وسیلے کے بغیر یہ قبول نہیں ہوئی تو اولاد کی توبہ کیسے ہوگی؟ اگر تو حضرت آدم کی توبہ حضور کے وسیلے کے بغیر مقبول نہیں تو آدم کی اولاد کی توبہ حضور کے وسیلے کے بغیر کیسے مقبول ہوگی؟ پتہ یہ چلا کہ توبہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرو، مصطفیٰ کے نام کا صدقہ پیش کرو. رب 100 سال کے پاپی بھی تم ہوئے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دو. سنیے گل، اے دوسری گل سنو. یہ سنیوں کی مسجد ہے نا، اے دیکھو کعبہ شریف کی تصویر لگی تو نال کیا جی؟ روزے شریف. اچھا ادھر بھی کعبہ شریف، روزہ شریف، یا اللہ یا محمد. سنیوں کی مسجدوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اگر ایک طرف یا اللہ لکھا ہے، دوسری طرف یا رسول اللہ لکھا ہوگا. ایک طرف کلمہ لکھا ہے، دوسری طرف درود پاک لکھا ہوگا. ایک طرف اللہ کے صفاتی نام ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کے نام ہوں گے. ایک طرف کعبے کی تصویر ہے، دوسری طرف روزے کی تصویر ہے. کچھ لوگوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہی پریشانی ہو جائے، تو شرک کریں گے، بدعت کریں گے. اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا لا تدعوا مع اللہ الہ آخر ہے. شاباش. کتنا پڑھنا رہے، کتنا پڑھنا رہے، ایتھا ہی پڑھے. میں کہ کتنا پڑھے یہ شرک ہے. کہ استاد نہ پڑھائے. میں کہ استاد تیرے دماغ کام کرنا یہ شرک ہوتا تو رب عرش کے ستونوں پر یہ کام کرتا. اللہ اکبر. یہ شرک ہوتا تو عرش کے ستونوں پر یہ کام ہوتا. اور چلیا اے پیو نہ دیتا سبق ہے جرا تو بھول گئے، سنی نے آج تک یاد رکھا ہوا ہے. میرے تیرے باپ نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے ستونوں پر دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہے. تو آدم نے اپنی اولاد کو بتا دیا جو آدمی ہوگا وہ رب کے نام سے مصطفیٰ کے نام کو جدا نہیں کرے گا. یہ وہ سبق ہے جو تو بھول چکا ہے باپ کا دیا ہوا، سنی نے آج بھی یاد رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر عرش کے ستونوں پر رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ہوگا تو زمین پر مسجد کے ستونوں پر بھی خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان. او بے دوستو اے شیر بے غبار ہے، اے شیر حدیثاں نہ نچوڑ ہے. لوگ کہتے ہیں ہو دیکھو جی نبی کو خدا سے ملاتے ہیں. میں کیا تو کہتا ہے نبی کو؟ ہم تو نبی کو خدا سے جدا ہی نہیں سمجھتے. ملائے تو وہ جو جدا سمجھے، ہم نبی کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی خدا سے ملا ہوا بھی ہے، ملانے کے لیے آیا ہوا ہے. اور جو خود جدا ہوگا وہ کسی کو کیسے ملائے گا؟ نبی خدا سے جدا نہیں، نبی تو خدا سے جدا ہوئے لوگوں کو خدا سے ملانے کے لیے آیا. ایک اور روایت پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. یہ بھی امیر علی باپ ہے نا جی، آدم سب کے باپ ہے. یہ بھی ابو البشر کی ہے. ہوں جا پیو نہ کھلا ہوا ہے اس نے اساں کیا کری سکتے؟ جس کی پیو نہیں گاہ چنگی نہ لگے اس کی پھر اساں کیا؟ یہ تو باپ کا دیا ہوا سبق ہے، اور جب باپ کا دیا ہوا سبق
چھوڑو مولویوں کو، اب میری گل سنو، جو باپ کی بات نہیں مانتا وہ کیا کرے گا؟ ہم تو نہیں کہتے یہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یہ امام سیوطی نے روایت بتائی ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں حضرت شیس، کیا نام ہے جی؟ شیس، شین یہ سے شیس، یہ حضرت آدم کے خلیفہ بھی ہیں اور خود بھی نبی ہیں، نبی ابن نبی ہے، حضرت آدم کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھو یہ اپنے حضرت آدم اپنے بیٹے کو کیا وصیت کرتے ہیں، اے بنیا، او میرے بیٹے، انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے، فخذھا بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی، تقوی کی عمارت اور عروہ وثقی رسی، اللہ کی رسی، مضبوط رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ساتھ کیا فرمایا، فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِ اسْمَ مُحَمَّد، فرمایا ایک بات میری یاد رکھنا، جب جب اللہ کا ذکر کر تو ساتھ محمد کا ذکر بھی کر دے۔ تو کہتا ہے یہ بدعت ہے اور نبی اس کی وصیت کرتے آئے ہیں، تو کہتا ہے یہ شرک ہے اور حضرت آدم اس کی وصیت کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُ اسمہ مکتوباً علی ساق العرش، فرمایا اس لیے کہ عرش سے ہو کے میں آ رہا ہوں، میں جنتوں میں وقت گزار کے آیا ہوں، میں نے رب کے عرش کو دیکھا ہے، میں نے آسمانوں کو دیکھا ہے، میں نے جنتوں کو دیکھا ہے۔ زمین والے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائیں گے، لیکن آسمانوں پر تو مصطفیٰ کے نام کی دھوم ہے۔ عرش پہ تازہ سبحان اللہ عرش پہ تازہ شیر چار، اے فرش پہ طرفہ عرش پہ تازہ شیر چار، اے فرش پہ طرفہ اے کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہدایت، کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہدایت ہے۔ فرمایا میں عرشوں کی سیر کر کے آیا، میں نے رب کا عرش بھی دیکھا ہے، میں نے جنتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا، اور کیا لکھا مکتوباً علی ساق العرش وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، جب میں مٹی اور پانی کے روح اور مٹی کے درمیان تھا تب میں نے دیکھا۔ ثم نزلت السماوات، پھر میں نے طواف کیا، پھرا سیر کی سماوات آسمانوں کی، فلم ارى فی السماوات موضعا، میں نے کوئی چپا آسمانوں کا ایسا نہیں دیکھا، الا رأیت اسم محمد مکتوب علیہ، میں نے آسمان کا کوئی ایسا چپا نہیں دیکھا جس پر مصطفیٰ کا نام ہو۔ وہ کہتا ہے شرک ہے تکن آدم علیہ السلام کی آگے۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں جگہ دی، فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمُ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، میں نے جنت میں نہ کوئی محل دیکھا نہ کوئی کمرہ دیکھا کہ جس پر محمد کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، وَعَلَى نُحُورِ الْعَيْنِ، نُحُورُ الْعَيْنِ، میں نے حوروں کے پیشانیوں پہ دیکھا، وَعَلَى وَرَقَةِ شَجَرَةِ طُوبَى، میں نے شجر طوبہ کے پتوں پر دیکھا، وَعَلَى وَرَقَةِ سِدْرَةِ الْمُنْتَہَى، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتوں پر دیکھا، میں نے فرشتوں کے پیشانیوں پر دیکھا، فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ، اس کا ذکر زیادہ کیا کر، کثرت کے ساتھ کیا کر، کس کا؟ مصطفیٰ کا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، فرمایا اللہ کے فرشتے ہر لمحے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت۔ حدیث آپ نے سنی، لیکن اس نے ایک بڑا زبردست نکتہ ہے، وہ نکتہ میں آپ کو چس آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں مچل جاؤ گے، نوجوانوں کو میں کہتا ہوں ذرا زیادہ غور کریں، زیادہ غور کریں، کیونکہ آج کل آپ پر زیادہ حملے ہو رہے ہیں، آنے فلانا بھی کوئی شے کوئی نہیں، فلانا بھی کوئی شے وہی دسنا میں سے، لیکن یہ ذرا غور کریں۔ آدمی گھر بناتا ہے، گھر پر تختی لگاتا ہے،
یا اپنے نام ہی لگاتا ہے یا اس کے نام کی لگاتا ہے جو اس کو بہت پیارا ہو. عام طور پر آپ گھروں میں دیکھتے ہیں فلانا ہاؤس، یا بندہ جس نے بنایا اس کے اپنے نام کی تختی ہے، یا کوئی باپ دادے کے نام کی ہوتی ہے، یا بیٹے کے نام کی ہوتی ہے. کیوں؟ جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو گھر کا بنانے والا ہوتا ہے، وہ اس کے دروازوں پر تختی یا اپنے نام کی لگاتا ہے یا اس کے نام کی لگاتا ہے جو اس کو بہت پیارا لگتا ہے. انہیں دسو جنت بنائی کس ہے؟ کوئی شک ہے تو پھر بولو نا سبحان اللہ. جنت کس بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو جنت کے دروازے پر نام کس طرح لکھا ہے؟ کیا بات ہے. ان میں سے یہ حدیث سنائیے، جنت کے دروازے پر نام کس طرح لکھے ہے؟ جنت کے محل پر کس کا نام ہے؟ جنت کے کمروں پر کس کا نام ہے؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام ہے؟ جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام ہے؟ جنت کے حوروں کے ماتھے پر کس کا نام ہے؟ جنت کے فرشتوں کی زبان پر کس کا ذکر ہے؟ پتہ یہ چلا بنائی رب نے ہے لیکن اس کا ایک ہی محبوب ہے. فرمایا بنائی میں نے ہے لیکن مصطفیٰ کے حوالے کر دی ہے. وہ جائے گا جو مصطفیٰ کا ہوگا، اس لیے کہ جنت کے چپے چپے پر میں نے محمد کا نام لکھ کر کائنات کو یہ بتا دیا ہے بنائی میں نے ہے لیکن میں نے مصطفیٰ کے لیے بنائی. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. بربادی کا کوئی علاج نہیں. میں کہتا ہوں وہ لوگ غور کریں جو آج مساجد میں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لے دے کر اتھوئی چلتے بننے اور کہتے ہیں وہ کسی اور مسجد نہیں پڑھ سکتا یا حیو یا قیوم. اور میں کیا اتنا مصیبی نہ بننے اور کل جنت میں کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو چپے چپے پر محمد وہ تو رب نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہوئی ہے. دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وسلم. ایک اور روایت سنیں. حضور فرماتے لمبا ہو رہی جب مجھے معراج کرائی گی رأیت علی ساق العرش، میں نے عرش کے پایوں پر دیکھا مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات عرش کے پایوں پر دیکھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی. میں نے علی کے ذریعے سے مصطفیٰ کی مدد کی ہے. سبحان اللہ. اگلی سنو، یہ ہے اہل سنت کے امام. حضور فرماتے ہیں مجھے جب معراج کرائی گی اور جب الى السماء ما مررت بسماء، میں کسی آسمان سے نہیں گزرا الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا، کہ ہر آسمان پر میرا نام لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی. ہر آسمان پر لکھا ہوا تھا محمد رسول ہے اور ابو بکر صدیق محمد کا خلیفہ ہے. ہاں جی اے بھی گل ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر تاجدار صداقت تاجدار صداقت نعرہ حیدری. اچھا یہ کافی ساری روایات ہیں اس عنوان پر آپ کے لیے آج کے لیے اتنی کافی ہیں. آگے سنو. اس میں محمد آسمان پر لکھا ہے، اس میں محمد جنت میں لکھا ہے، اس میں محمد جنت کے باغوں میں، اس میں محمد جنت کے دروازوں پر، اس میں محمد جنت کے درختوں پر، اس میں محمد حوروں کے ماتھوں پر، اس میں محمد فرشتوں کی زبانوں پر. اب دیکھو کہ یہ اس میں محمد کی برکتیں کتنی ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جملے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو سامی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اے بزم توحید بھی نہ ہو، دنیا میں تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے. دیکھو نام محمد کی کیا برکتیں. آپ فرماتے ہیں حضرت اخرجہ
ابو نعیم فی الحلیہ، حلیہ میں روایت ہے اور اس کو نقل کر رہے ہیں امام سیوطی، عن وہب، حضرت وہب اس کے راوی ہیں، قالا فرماتے ہیں قال فی بنی اسرائیل رجل، اے گل سنے، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اصل اللہ تعالی میت اصل، اس نے 100 سال تک اللہ کی نافرمانی کی. کتنی؟ 100 سال. بولو نا. 100 سال عمر نہیں، 100 سال نافرمانی گزارے. عمر زیادہ تھی، 100 سال نافرمانی میں گزارے. ثم ماتا، پھر مر گیا. فَأَخَذُوهُ الْقَوْمُ بِرِجْلِ، جب وہ مر گیا تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا سفاک، اتنا بڑا رب کی معصیت کرنے والا، اگر یہ عزت کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس جیسے باقی لوگوں کو بڑی تو کیا عبرت ملے گی؟ لہٰذا ہم اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. اس کا کفن نہیں ہوگا، اس کو دفن نہیں کریں گے، اس کو غسل نہیں دیں گے، اس پر نماز نہیں پڑھیں گے. فَأَخَذُوهُ الْقَوْمُ بِرِجْلِ، قوم نے اس کی ٹانگوں میں رسی ڈالی، گلیوں میں گھسیٹا، ڈنڈورا پیٹا گیا کہ یہ ہے وہ 100 سال کا پاپی اور گناہگار جو آج دنیا سے اس عالم میں جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں، کوئی اس کو کفن دینے والا نہیں، کوئی اس کو دفن کرنے والا نہیں. وَأَلْقُوهُ فِي الْمَزْبَلَةِ، اور اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک آئے. یہ دور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تھا. قوم اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کے آئی. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، ان اخرج فصلی علیہ، اے موسیٰ یہ قوم جس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کے آئی ہے، میں رب تجھ سے کہتا ہوں اس میرے بندے کو ادھر سے نکال، اس کے ادھر سے نکال. فصلی علیہ، اس پر جنازہ پڑھ. حضرت موسیٰ کانپ اٹھے، کہنے لگے یا رب بنو اسرائیل شہدوا انہ عصاک 100 سنہ، قوم گواہی دیتی ہے 100 سال تیری نافرمانی میں گزارے، قوم کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کے آئی ہے، تو کہتا ہے نکال، جنازہ پر، کفن دے، غسل دے، دفن کر. مولا وجہ تو رب فرماتا ہے اے موسیٰ قوم ٹھیک کہتی ہے، قوم ٹھیک کہتی ہے، لیکن اس میرے گناہگار بندے کا ایک عمل ہے جو قوم کے سامنے نہیں ہے، اس کے رب کے سامنے تھا. جو لوگوں نے نہیں دیکھا میں رب جانتا ہوں. الہی وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا اِلَّا أَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَاتَ، یہ گناہگار بابا کبھی کبھی تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ پاپی کبھی کبھی تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ گناہگار کبھی کبھی تورات کو کھولا کرتا تھا، اور تورات میں میرے یار میرے محبوب اس میں محمد ہے، اس کا تورات میں میرے محبوب محمد کا نام ہے، اور یہ جانتا تھا محمد کی شان کیا ہے، یہ محمد کے مرتبے کو جانتا تھا، یہ محمد کی عزت کو جانتا تھا، یہ محمد کی رفعت کو جانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان میرے آقا پر. تو فرمایا یہ گناہگار جب تلاوت کرتا اور یہ تلاوت کرتے کرتے اس جگہ پر آتا جہاں محمد کریم کا نام ہے تو کیا کرتا؟ آئے وَنَظَرَ إِلَىٰ اسمِ محمد، اور یہ اسم محمد پر اپنی نظر ڈالتا. جو ہی میرے محبوب کے نام پر اس کی آنکھیں ٹھہرتی، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کی جو چھپی ہوئی محبت ہے وہ اچھل کر باہر آ جاتی، اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کے طوفان اٹھتے، اس کی آنکھیں چھلکتی، اور قبلہ وہ میرے یار کے نام کو چوم لیتا. وہ میں کہانی قصہ نہ سنا رہے ہو دوستوں سے حدیث سنا رہے ہیں. وہ میرے یار کے نام کو چوم لیتا. تو سمجھانے اس نے پتہ نہیں کیا جب مولوی ٹکریا نہ شعر سنانا نہ کوئی اور گل کرنا اے تک یہ گل قبلہ فرمایا وہ میرے یار کے نام کو چوم لیتا. خالی چومنا نہیں سی وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اے چومے کے اے اپنی آنکھاں نہ لانا. رب فرماتا ہے اس وجہ سے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کے 100 سال کے گناہ نہیں دیکھے، میں نے یار سے محبت دیکھی ہے. اے موسیٰ تو اس کو جلدی سے نکال، اس لیے کہ زوجتو 70 حورا، میں نے جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. قوم پورے کے ڈھیر میں پھینک گئی ہے، 70 حوریں جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہیں. میرے دوستو خیر کے اس حدیث تو ہے کوئی گل کرنی ہے. 100 سال کا گناہگار ہو، حضرت موسیٰ کا امتی ہو، حضور سے محبت کرے،
سرکار کا نام چومے، رب 100 سال کے گناہ نہیں دیکھتا، اس میں محمد کی تعظیم دیکھ کر اس کو بخش دیتا ہے۔ کہ کیا سمجھو کہ تو کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے حضور کی امت میں آ کے حضور کی غلامی کا دم بھر کے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر محمد کریم کے نام کو چوم کر جب یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاؤ گے، حضور سے محبت کا اظہار کرو گے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ گے، تو کیا کہتے ہو؟ اس میں محمد کی برکت سے رب ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر بنی اسرائیل کی امت کے لوگ اس میں محمد کے وسیلے سے بخشے جاتے ہیں تو امت محمدیہ کا پہلا حق بنتا ہے کہ رب اس میں محمد کی برکت سے اس امت کی بخشش کرے گا۔ ایسا کئی دفعہ نا اصل لوگوں کی کئی بیماری آ گئی ہے، تھوڑا جہا بندہ تھوڑا جہا امیر ہوئی ہے نا قبلہ کاری صاحب، بندہ کپڑے شپڑے ذرا ٹھیک پڑا ٹھیک ہوئی جائے، گلیاں شلیاں چلیاں آ جائیں، بیلیاں چلیاں کوٹھی چھوٹی بنی جائے، کوئی جناب کسی سوسائٹی کی کوٹھی بنی جائے، کوئی یا کوئی افسر شفسر لگی جائے، 3 پیس بوٹ سوٹ، تو پھر حضور نے نام ہے تکڑا کیا پیچھے بندے روٹی چومنا یہ ہونا کیا پیچھے لگا میں روٹی چوموں گا اسٹیٹس، اور تیرا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسٹیٹس دیکھ کر حضور کی محبت کرنی ہے؟ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ بندہ چنگا کپڑا پایا تو نبی کی محبت نہیں، ایسے کپڑے پر لعنت جو حضور کی محبت ساتھ لے گیا۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ تمہارا سٹیٹس اوپر ہوا، اچھی سوسائٹی میں شفٹ ہوئے تو تم کہوگے میں انگوٹھے چوم سے تو لوگ کیا اکثر اور دوئے تک تو انگوٹھے چوم سے دارش پر رب کے آکسی انہوں لوگوں قبریں کم نہیں ہونا، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے۔ اگر حضرت موسیٰ کی امت کا گناہگار 100 سال کا پاپی محمد کریم کا نام چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائے بخشا جائے تو یقین رکھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے جب حضور کا نام چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائے گا اس نام کی برکت سے رب بخش دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جمع سارے ایک باری بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم۔ یاد رکھو کبھی بھی آگے پیچھے دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ دیکھنا کہ کون کون میرے سجے، اگر سجے کھمے کوئی یہ سجے کھمے لے بیٹھا اس کی دسنے ایسے چنو کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے لوگ، ہم حضور سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے پوچھ کے محبت نہیں کرتے، ہمیں اپنے باپ آدم نے ہماری جینز میں یہ محبت سکھائی ہے، یہ ہماری جینز میں آئی ہے۔ ہم کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، روٹی کے بغیر رہ سکتے ہیں، نبی کے بغیر نہیں رہ سکتے، حضور کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضور کی محبت ہماری خوراک ہے، حضور کی محبت ہماری جان ہے، حضور کی محبت ہماری ایمان ہے۔ بس ایک روایت اور سن سو کے بس کریے، سبحان اللہ۔ جو نہیں سننا چاہتے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ جناب روایت اور اس کے بعد اجازت توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ اور بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں حضور کے تذکرے کیسے ہوئے، بے شک بے شک۔ موضوع یہ ہے کہ حضور سے پہلے حضور کے تذکرے کیسے ہوئے۔ میلاد تو ہم سنتے ہیں، یہ تو کو پچھلیوں قوموں کس طرح میلاد منانی بے ہے۔ شک بے شک۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب حضور کی نبوت کے اعلان کا وقت قریب آیا تو خرجت الی الیمن، میں یمن گیا ہوا تھا۔ آپ کیونکہ تاجر تھے تو آپ یمن کی طرف گئے ہوئے تھے، اور اس روایت کے علاوہ میں نے اس غابہ میں ایک روایت پڑھی ہے حضرت، میں وہ دونوں روایات ملا کر خلاصہ حضرات کو عرض کرتا ماشاء ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں الفاظ ہو رہے ہیں وہاں الفاظ ہو رہے ہیں، انہوں نے لفظوں نے چس بڑی ہے، اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ انہوں نے چس بڑی ہے، گل ایک ہی ہے، لفظوں کا فرق ہے۔ اس کو غابہ میں یہی روایت موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَنَزَلْتُ عَلَىٰ شَيْخٍ مِّنَ الْأَزْدِ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کلیسا کے باہر بیٹھے، ایک کلیسا کے باہر بیٹھے، خانقاہ کے باہر راہب تھا۔ خانقاہ اس دور میں راہب جو ہے اس دور کے ولی ہوتے تھے۔ لو جس بابے کی عمر کتنی ہے، فرماتے ہیں کہ عالمن قد قرأ الکتب وعدت علیہ 400 سنہ، بہت بڑا عالم تھا، پرانی کتابوں کا اس کا بہت علم تھا،
اور 390 سال اس کی عمر تھی. کتنی؟ 390 سال اس بابے کی عمر ہے. اب یہ اس کے خانقاہ کے باہر ایک درخت ہے, اس کے نیچے جا کر بیٹھے. تو اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے اس کو میری طرف سے دعوت دو کہ وہ کھانا میرے پاس کھائے گا. تو وہ خادم ہانکتا کامتا حضرت ابوبکر کے پاس گیا اور ان کو کہنے لگا تم کون ہو؟ بڑے کوئی عجیب آدمی لگتے ہو. آپ نے کہا کیوں؟ میں تو مسافر ہوں, یہ درخت کی چھاؤں دیکھ کے بیٹھا ہوں. اس کا کیا گل نہیں, 390 سال ہے شیخ کی عمر, 100 سال ہو گیا مجھے اس بابے کی خانقاہ میں خدمت کرتے ہوئے. ان 100 سالوں میں آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ کسی اجنبی کو بابے نے اپنی خانقاہ کے قریب بھٹکنے دیا ہو, لیکن تجھے دیکھ کر تڑپ گیا, کہتا ہے میں نے اس اجنبی کے ساتھ کھانا کھانا ہے. سبحان اللہ. وہ تو ہے کون؟ فرمایا پھر یہ وہی بتائے گا میں کون ہوں, میں تو مسافر ہوں. وہ چلے. آپ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ 400 سال کا بابا, اس کی بھویں ایپڑ بٹے, وہ لٹک کر اس کی آنکھوں سے نیچے آئے ہوئے, اور اس کی یہ جو پتلیاں ہوتی ہیں آنکھوں کی پپوٹے, یہ اتنی ڈھلکی ہوئی ہیں کہ وہ ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھا کے بندے کو دیکھتا ہے. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کے یہ آنکھوں کے پپوٹے اٹھائے اور مجھے دیکھا, سر سے پیر تک دیکھا. دیکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک پرانی کتاب پڑی تھی, اس کو دیکھا. اس کتاب کو دیکھ کر میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے احرمی انت, کیا تو حرم کا رہنے والا ہے؟ حضرات سوال کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ خبر نہ ہو, اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے, صرف تصدیق کرانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر یہ علامہ عبدالقدیر صاحب ہیں, میں اگر ان کو جانتا نہیں ہوں تو میں ان سے کہوں گا آپ کون ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ عبدالقدیر ہیں, اس کا مطلب ہے میں ان کو جانتا ہوں, میں صرف تصدیق کرانا چاہتا ہوں. اس بابے کے سوالوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ابوبکر کو پہلے سے جانتا تھا. کہتا ہے احرمی انت, قلت نعم, میں نے کہا ہاں جی میں حرم کا رہنے والا ہوں. پھر اس نے کتاب دیکھی, میرا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے قریشی انت, تو قریش سے ہے؟ میں نے کہا جی میں قریش سے ہوں. پھر کتاب چہرہ دیکھ کر کہتا ہے اتیمی انت, تو قریش کی شیخ بنو تیم سے ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بنو تیم سے ہوں. اب بابے نے کہا ارفع ثوبک عن بطنک, اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا. حضرت صدیق پاک فرماتے اس پر میں نے اس سے کہا تو سوال کرتا گیا, میں جواب دیتا گیا, لیکن اب میں پیٹ سے کپڑا اس وقت تک نہیں ہٹاؤں گا جب تک تو مجھے اس کی وجہ نہیں بتائے گا. لو جی وہ بابا کیا کہتا ہے, وہ بابا یہ کہتا ہے, کہنے لگا ابوبکر یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ کالے کاغذ نہیں, یہ گزشتہ آسمانی کتابوں پر پکا علم میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ گزشتہ نبیوں پر نازل ہونے والا پکا علم میرے سامنے پڑا ہوا ہے. اجد فی العلم صادق, یہ صادق علم میرے سامنے موجود ہے, یہ پکا علم میرے سامنے موجود ہے. اور اس میں دیکھتا ہوں ان نبی یبعث فی الحرم, جو نبی حرم میں آنے والا ہے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا ہے, تو سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھنے والا ہے, تو سب سے پہلے اس کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے. اور دیکھ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا ویسے نہیں کہا, یہ دیکھ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ بطنی ہی شامہ والا فخذ اليسرى علامہ, اس کے پیٹ پر تل کا نشان ہے اور اس کی دائیں آنکھ پر بھی ایک نشان ہے. فرمایا پیٹ سے کپڑا ہٹا, میں وہ تل کا نشان دیکھ کر نبیوں پر اترنے والے علم کو تیرے جسم پر منطبق کرنا چاہتا ہوں. حضرت صدیق پاک فرماتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا, اس نے کہا وہ دیکھ دل تیرے پیٹ پہ ہے, لکھا ہماری کتاب میں, دل تیرے پیٹ پہ ہے, لکھا ہماری کتاب میں ہے. اور دوستو آج لوگ آنے نبی کی علم غیب ہے ایسے کہ نہیں, اور میں کہا تو رب علم غیب بتا رہا ہے, ابوبکر صدیق کے پیٹ کے تل کو وہ رب بتا رہا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں کچھ اور شیوخ سے ملا واپسی پر, ایتھوں مزے کی گل شروع ہوئی. واپسی پر کہتے ہیں میں اس شیخ سے پھر ملا. اب یہ بات اس میں نہیں ہے, یہ اسد الغابہ میں ہے. احمد ہے کوئی آ کے جی یہ تو کچھ یہ لکھی کوئی ماری ہے, اسد الغابہ میں ہے. واپسی پر کچھ اور شیوخ سے ملے تو پھر اس شیخ سے ملے.
اس کو کہنے لگے میں جا رہا ہوں، اور اگر تیری بات میں صداقت ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ رسول جب اس سے میری ملاقات ہوگی تو میرے ذریعے اگر کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو دے، تو میرے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو دے کہ میں اس محبوب کی بارگاہ میں کیا کہوں۔ تو وہ شیخ کہنے لگا اس نبیوں کے سردار سے کہنا، اس کائنات کے تاجدار سے کہنا، اس رحمت اللہ العالمین سے کہنا، اس حسن کے شہنشاہ سے کہنا، اس جمال کے بادشاہ سے کہنا، اس جنت کے تقسیم کرنے والے سے کہنا، وہ کوثر کو تقسیم کرنے والے سے کہنا، پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے سے کہنا، کڑوے کنویں کو میٹھا کرنے والے سے کہنا، سوکھی کھجوریں اگانے والے سے کہنا، چلتے پھرتے کافر کو نظر ڈال کے کلمہ پڑھا کے نور اسلام اس کے سینے میں داخل کرنے والے سے کہنا، پہاڑوں کا سینہ کلیجہ چیرنے والے نبی سے کہنا، سمندروں پر راج کرنے والے رسول سے کہنا، اشارے سے چاند کو ٹکڑے کرنے والے رسول سے کہنا، اشارہ کر کے سورج بلکانے والے نبی سے کہنا، وہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی خبریں دینے والے رسول سے کہنا، وہ جنت کے مالک سے کہنا، وہ شفاعت کا تاج سر پہ رکھنے والے سے کہنا، وہ خاتم النبیین سے کہنا، 390 سال کا ایک بابا آپ کو سلام کہتا ہے، کہنا یا رسول اللہ 390 سال ہو گئے آپ کا انتظار کرتے ہوئے، آپ آئے تو میری زندگی کا سورج گل ہونے والا ہے، آئے نے میری قسمت، جس کی زندگی میں 3 صدیاں، جس کے انتظار میں 3 صدیاں میں نے اس دیر میں گزاری، اس ویرانے میں گزاری، وہ پھول کھلنے کا وقت آیا تو میرے مرجھانے کا وقت آ گیا، اس قریب سے کہنا سونیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں جاچی پر سوار نہیں ہو سکتا، میں اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتا، میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، رب نے پر دیے نہیں کہ اڑ تک تیری بارگاہ میں پہنچوں، سونیا میں کیسے مکے میں پہنچوں، میں یمن دور ہے، مکہ بڑا دور ہے، میں عجب بڑا جناب میں 390 سال کا بوڑھا میں نہیں پہنچ سکتا، سونیا میں تو نہیں پہنچ سکتا، ابو بکر کے ہاتھ میں نے آپ کی نعت لکھی ہے، یہ میں نعت پہنچا یہ میں نعت پہنچاتا ہوں آپ تک، اس کملی والے سے کہنا شفاعت کے وقت مجھ گناہگار کو بھی یاد رکھے، اپنی امت میں مجھ کو شامل فرمائے۔ حضرت ابو بکر چلے، اب نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا نبوت کا اعلان کرے۔ اب جب راز کی بات آتی ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے کسی رازدار کو بتائے۔ ادھر سے ابو بکر صدیق یہ سوچتے ہیں اگر بابے کی بات درست ہے تو مکے میں ایک ہی ہے جو نبوت کا اہل ہے، مکے میں ایک ہی ہے جس نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، وہ میرا معصوم محمد کریم ہے۔ یہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں، حضور ابو بکر کو یہ بات بتانے کے لیے نکل پڑے۔ پیر میر علی شاہ کی روح لڑکی، میرے علی رل تائیوں بیٹھے جد سکھ توہانوں آئی۔ حضور ابو بکر کی تلاش میں، ابو بکر حضور کی تلاش میں، راستے میں ملاقات ہوئی، میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، اللہ نے مجھے تیری طرف اور ساری کائنات کی یہ جملہ میں آپ کو کیسے سمجھوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا فقط اے صدیق اللہ نے ساری کائنات کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا، فرمایا انی رسول اللہ الیک، ابو بکر پہلے تیری طرف ہوں پھر ساری کائنات کی طرف۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اگر ساری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، ساری امت کے ایمان کا پلڑا ایک طرف، کلہ میرے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھاؤ کلمہ، منی تو پہلے ہی بیٹھے تھا، مانا تو پہلے ہوا تھا، لیکن اب زبان سے اظہار کا وقت آیا ہے۔ اب جب وقت آ گیا اس کے بعد کیا ہوا، بس میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، میں قربان تو سمجھوں، اپنے واسطے نہیں، اپنے واسطے دلیل نہ مانگنا، میں اگر شک ہوتا تو دلیل مانگتا، مجھے تو کوئی شک نہیں، حضور باہر جاؤں گا، ابو لہب ابو جہل عتبہ شیبہ ولید فلانے ٹمکانے یہ مجھے گھیرا ڈال لیں گے،
یہ پوچھیں کہ کلمہ پڑھا ہے دلیل کیا ہے؟ حضور اپنے لیے نہیں، آپ کے دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اور واحد ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے کلمہ پہلے پڑھا ہے، دلیل بعد میں مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا، کسی نے تردد کیا، مہلت مانگی، مشورہ کیا، نشانی طلب کی، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر کے، ادھر سے میں نے کلمہ پڑھا، ادھر سے میں دعوت پیش کی، ادھر سے کلمہ پڑھا اور قربان جاؤں صدیق اکبر پر۔ دلیل مانگی تو اپنے لیے نہیں مانگی، مصطفیٰ کے دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے مانگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر دلیل چاہیے؟ یا رسول اللہ دلیل چاہیے۔ اب دیکھو حضور نے دلیل کیا دی ہے۔ بس آخری میری بات ہے اس کو نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، جتنے جوان بیٹھے ہو، باہر کا اسپیکر کھلا ہے، جو گھر میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور جوان بیٹھے ہیں، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اس بات پر غور کرو۔ یہ پہلی دلیل ہے نبوت مصطفیٰ کی جو اس زمین پر دی جا رہی ہے۔ حضور دلیل دے رہے ہیں، فرمایا ابو بکر میری نبوت کی دلیل الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی دلیل وہ بابا ہے جس سے تو یمن میں مل کے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے کم من شیخ الذی لقیتہ بالیمن یا رسول اللہ، حضور میں تو بہت سے بابو سے مل کے آیا ہوں یمن میں، آپ کس بابے کی بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الشیخ الذی افادک ابیاتا، فرمایا بہت سے بابو سے تو مل کے آیا ہے، میں اس بابے کی بات کرتا ہوں جس نے اپنی میری نابے تیرے یاد میں دی۔ سبحان اللہ۔ سونیا اس دیر میں ایک میں تھا، ایک وہ بابا تھا، کوئی اور سننے والا نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا ابو بکر وہ بابا 300 سال پہلے مجھے جانے اور میں نہ جانوں، تم دونوں کے درمیان جو بات ہو رہی تھی اللہ مکے میں مجھے سنا رہا تھا۔ میرے دوستوں اس سے جو میں دلیل نکالنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کائنات میں اس زمین پر اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی سب سے پہلی دلیل کیا دی صدیق اکبر کو؟ سنو، چاند حضور نے بعد میں 2 ٹکڑے کیا ہے، سورج حضور بعد میں بڑھایا، کنویں سے پانی بعد میں جاری کیا، انگلیوں سے چشمے بعد میں جاری کیے، پتھروں کو کلمہ بعد میں پڑھایا ہے۔ یہ دلیل مصطفیٰ نے پہلے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی پہلی دلیل اگر دی ہے تو چاند 2 ٹکڑے کر کے نہیں دی، سورج کو پھیر کے نہیں دی، یمن میں بیٹھے ہوئے ایک بابے کو دلیل بنایا ہے۔ اور تو کہتا ہے بابے خیر کوئی نہیں، اور تُس نے اپنی لگی کیا سنیو، اور تو کہتا ہے بابے شیخ کوئی نہیں۔ اب بتاؤ میرے دوستو، نبی کی ماننی ہے کہ جنم جو بولی کی ماننی ہے، جو کپڑے بند کمرے میں بیٹھ کے کہتا ہے بابے کے شیخ کوئی نہیں، اور نبی مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ بابے بڑی شیخ ہیں، بابے اتنی بڑی شیخ ہیں، کلمہ صدیق پڑھے، دلیل مانگے تو نبی اپنی نبوت کی پہلی دلیل دیتا ہے تو یمن میں بیٹھے ہوئے بابے کو دیتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بابے شاہ کوئی نہیں، میں کہتا ہوں یہ بابے شاہ ہیں، یہ بابے نبوت کی دلیل ہے، یہ بابے نبوت کی برہان ہے، یہ بابے نبوت کی نشانی ہے، یہ بابے نبوت کی دلیل ہے۔ اس دور میں بھی یہ بابے نبوت کی دلیل تھے، آج کے دور میں بھی یہ بابے نبوت کی دلیل ہے۔ تیری سمجھ کو فرق لگا ہے، تو بابو تو پتہ نہیں کیا، اصل بابے بھی جانے کھانے کی کوئی نہیں منیا، ہم نے بابا مانا ہے بابا فرید کو۔ یاد رکھو اگر کٹن کٹاڑا لے بابے شاہ ایسا کوئی نہ مننے نہ اسا انہاں کی بابا منیا ہے، تو چرچ تے ادھر پاویں پیتی ادھر گھنگرو بنیا تو نچیا ہے بابا جی جناب والا روٹی تھا کھانا تو نماز مکہ پڑھنا کیا لے تو اہل نماز ہے، نماز تو پانچ وقت مسجد نبی پڑھنے نا جی، تو اتھا جی 24 گھنٹے لنگر ہے، تو اتھا جی ادھر سے لنگر کر کے کیوں نہیں آتا؟ دنیا مرنی ہے سونے لنگر کھانے سے، یہ نماز بڑی کو خطرہ ہے مڑی آمنا روٹی اتھا کھانا تو نماز اتھا جی مکے احراتی ہے وہ طواف کرنے تے چلے گئے سن، اتھا کچھ پانی میں نہیں سے پوچھا اسا انہاں بابیاں دی گل نہ کرنے کہ روٹی اتھا کرنے تے نماز مکے پڑھنے، اسا انہاں بابیاں دی گل کرنے ہاں جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پشتیں رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی پشتیں ان کے بستروں سے دور رہتی ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ کھڑے ہوتا بھی رب کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتا بھی رب کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں، ان کی راتیں مصلوں پہ ہوتی ہیں، ان کے دن تبلیغ میں ہوتے ہیں، ان کی زبان پر رب کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ اسا انہاں بابیاں کی منیا تے جڑے بھنگ تھا پیڑے
नवाजे ने मक्के पढ़ने तो रोटियां मुरीदा ने कार खड़े असा उन्हें कि बाबा ना मरने। हम बाबा मानते हैं बाबा फरीद को, हम बाबा मानते हैं बाबा ख्वाजा गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी को, हम बाबा मानते हैं पीरा शाह गाजी कलंदरी को, हम मानते हैं हुजरे शाह वाले पीर को, हम बाबा मानते हैं पीर मेरे शाह को, हम बाबा मानते हैं इमाम अहमद रजा को, हम बाबा मानते हैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी को, हम बाबा मानते हैं दाला दाता अली अजमेरी को, हम बाबा मानते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, हम बाबा मानते हैं निजामुद्दीन महबूब इलाही को, हम बाबा मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज को, हम बाबा मानते हैं बायजीद बुस्तामी को, हम बाबा मानते हैं ख्वाजा याकूब चरखी को, हम बाबा मानते हैं उबैदुल्लाह अहरार को, हम बाबा मानते हैं अबुल हसन खरकानी को, हम बाबा मानते हैं पीराने पीर तस्वीर गौसे आज़म बगदाद वाले पीर को। जब इन बाबों की बात आती है तो हम सीना ठोक कर कहते हैं ये बाबे इतनी बड़ी शाह है कि आज भी ये मुस्तफ़ा की नबूवत की दलील ये बाबे। लो जी मेरी गुफ्तगू ख़त्म और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैंने जितनी गुफ्तगू की है किसी का कोई सवाल है तो वो आप रख सकते हैं, मैं तेरा पेड़ छोड़ के तो आदत नहीं है। अगर किसी का मौजू के एतबार और एक बार मतलब पूछा है कोई छोटी लंबाई चौड़ाई के जी मैं आज गल की है इस पर, अगर किसी का सवाल है तो बिस्मिल्लाह, अगर सवाल नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है आप सारे मुतमईन अल्लाह में सच्चा अकीदा रखें, सच्चे अकीदे पर कायम व दायम।